اگر کوئی دین کے کام کے لیے کوالیفائی کرنا چاہتا ہے، ایک تو دین کا کام اس نے لوگوں میں کرنا ہے، تو لوگوں کی ہمدردی ہی اگر اس کے اندر نہیں ہے صحیح طور سے، تو وہ کیسے لوگوں کے لیے خالص انداز سے خالص اللہ کے لیے کام کر سکتا ہے؟ دین کا مشکل ہو جائے گی نا۔ تو لوگوں میں اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ غربت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی صحیح طور سے بندگی کر لینا یہ کیسے ممکن ہوگا؟ مال جو ہے وہ جامد نہ ہو جائے، ایک ہی جگہ اکٹھا نہ ہو، اور اگر گردش کر رہا ہے پہلی بات تو گردش دینی چاہیے، تو گردش اوپر ہی نہ رہ جائے، بلکہ اس گردش کو، اس کے بہاؤ کو اوپر سے نیچے آنا چاہیے جیسا کہ فطری بہاؤ ہوتا ہے۔ اور اس وقت جو آپ کو معاشرے میں خرابیاں نظر آ رہی ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ، بلکہ اگر میں کہوں کہ 70-80-90% وجہ جو ہے وہ یہی ہے، تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، یہ حقیقت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دوسرا پہلو ہے سیرت کا۔ ایک تو میں نے عرض کیا کہ یہ تربیت والا پہلو، اور دوسرا جو ہے وہ یہ غریبوں کی ہمدردی والا پہلو۔ اچھا، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط بھی ہیں، ان کا بڑا گہرا ربط ہے، یعنی دعوت و تربیت و تزکیہ کا غریبوں کی ہمدردی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایک تو اس حوالے سے کہ اس میں ایک پہلو تو یہ پیدا ہو جاتا ہے نا کہ جہاں اللہ کے حقوق کی ادائیگی کی ضرورت ہے، وہاں بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی بھی ضرورت ہے، دونوں کے حقوق کی ادائیگی کی ضرورت ہے، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ ایک طرف اللہ کے حقوق ہیں، اللہ کا دین ہے تو اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہیے، اس کو آگے پھیلانا چاہیے، اس کی تبلیغ ہونی چاہیے، اور اس کی دین کی مناسبت سے ہے لوگوں کو عمل بھی کرنا چاہیے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ لوگوں کے حقوق ہیں، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اور ان کے حقوق کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ یہ چیز جو ہے یہ بھی پیش نظر رہنی چاہیے۔ اچھا، ان دونوں کا فائدہ کیا ہے؟ جب بندہ اللہ کے حقوق ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا ایمان پختہ ہو، اس کے دل میں رقت قلبی پائی جاتی ہو، اس کے دل میں نرمی ہو، اس کے دل میں خشوع ہو۔ یہ اگر کوئی خشوع پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ نرمی اگر پیدا کرنا چاہتا ہے، رقت قلبی پیدا کرنا چاہتا ہے، تو بغیر اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہوئے، غریبوں کی مدد کیے ہوئے رقت قلبی پیدا کرنا بہت مشکل کام ہے۔ آپ یہ کریں، مراقبے لگائیں، ذکر اذکار کریں، اس سے بھی ہوتا ہے، دل نرم اس سے بھی ہوتا ہے، لیکن جو نرمی دل میں غریبوں کی مدد کر کے، غریبوں کے کام آ کر، ان کا خیال کر کے، ان کا لحاظ کر کے، ان کی خدمت کر کے اس سے حاصل ہوتی ہے دل کی نرمی، وہ اصل میں اور کسی شے سے حاصل نہیں ہوتی۔ یہ سب سے اہم بات ہے۔ لہذا اگر کوئی دین کے کام کے لیے کوالیفائی کرنا چاہتا ہے، ایک تو دین کا کام اس نے لوگوں میں کرنا ہے، تو لوگوں کی ہمدردی ہی اگر اس کے اندر نہیں ہے صحیح طور سے، تو وہ کیسے لوگوں کے لیے خالص انداز سے خالص اللہ کے لیے کام کر سکتا ہے؟ دین کا مشکل ہو جائے گی نا۔ تو لوگوں میں اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ لوگوں کی ہمدردی میں مال بھی خرچ کرے، جس کا ذکر بھی میں نے سورہ دہر کی آیت سے کیا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ ضرورت ہے۔ تو رقت قلبی اور دل کا نرم ہو جانا یہ مال کے خرچ کرنے سے ہوتا ہے، غریبوں کے کام آنے سے ہوتا ہے۔ پھر اس کا یہ پہلو بھی ہے کہ جن لوگوں کے پاس زائدہ ضرورت مال ہے اور بہت زیادہ ہے، یہ کیسے کام کر سکتے ہیں؟ کیسے کام کر سکتے ہیں کوئی دین کا، جب تک کہ وہ اپنے اس زائدہ ضرورت مال میں سے اچھی خاصی ایک مقدار جو ہے وہ غریبوں پر خرچ نہیں کرتے؟ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک تو ان کے دل کی شقاوت ختم کرنے کے لیے بھی ضرورت ہے، دل کی سختی ختم کرنے کے لیے ضرورت ہے۔ پھر یہ کہ یہ مال کے جو
غلط مال کا غلط بہاؤ جو ہے یہ اس کے اسباب میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کا باعث بن جاتے ہیں۔ قرآن پاک تو کہتا ہے نا کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، یہ دولت جو ہے تمہارے اغنیائی کے اندر گردش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ اس کا بہاؤ نیچے کی طرف ہونا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ دولت جمود کا شکار نہ ہو جائے، مال جو ہے وہ جامد نہ ہو جائے کہ جگہ اکٹھا نہ ہو، اور اگر گردش کر رہا ہے پہلی بات یہ گردش دینی چاہیے، تو گردش اوپر ہی نہ رہ جائے، بلکہ اس گردش کو، اس کے بہاؤ کو اوپر سے نیچے آنا چاہیے جیسا کہ فطری بہاؤ ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی مایہ کو چھوڑیں گے تو وہ نیچے کی طرف جائے گی نا، پانی اوپر سے نیچے کی طرف بہتا ہے۔ اسی طرح سے دولت کا بہاؤ فطری انداز سے درست اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہ اوپر سے نیچے کی طرف جاتا ہے، یہ فطری ہے۔ اور اس سے پھر وہ جو غریب لوگ ہیں کہ جو اپنی اس غربت کی وجہ سے جن کی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی، اگر بندہ غریبوں کے ساتھ ملے تو اندازہ ہوتا ہے کہ بہت برے حالات ہیں، یعنی بعض اوقات 2 وقت کی روٹی بھی مشکل ہوتی ہے۔ ایک طرف روٹی چاہیے، پانی چاہیے، صحت بھی چاہیے، تعلیم بھی چاہیے، رہائش بھی چاہیے، یہ ساری چیزیں درکار ہیں، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ اب اگر یہ ساری چیزیں درکار ہیں، کسی کے پاس یہ چیزیں موجود بھی ہیں، تو اس کے لیے بھی اللہ کی عبادت کا، اللہ کے دین پر چلنے کا موقع پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے خدا نخواستہ تو اب اس کے لیے بھی دقتیں ہو جائیں گی۔ غربت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی صحیح طور سے بندگی کر لینا یہ کیسے ممکن ہوگا؟ مشکل ہو جائے گا۔ ایسے لوگوں سے کیسے تقاضا کر سکتے ہیں؟ اب دونوں پہلوؤں سے اگر آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں گے تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ اچھی خاصی دگرگوں ہے۔ مطلب یہ کہ تربیت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ گھر جو ہے اس میں بھی تربیت کا فقدان ہے۔ آج ایک ہی شے ہے کہ جس کی تربیت دی جا رہی ہے۔ مجھے کس لیے میرے والدین کسی اسکول میں داخل کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد میں کسی کالج میں چلا جاتا ہوں، پھر یونیورسٹی میں جاتا ہوں، میرے اس کے پیچھے انٹینشن کیا ہے، کیا ارادہ ہوتا ہے؟ ڈگری حاصل کرنا ہے، پھر اس کے بعد کوئی اچھی ملازمت مل جائے، پھر اس کے بعد میرا اسٹیٹس بن جائے، میرا کیریئر بن جائے۔ یہی ہے نا کیریئر کی تعریف کیا ہے؟ آج کے دور میں کیریئر کی تعریف یہ ہے کہ آپ کا جو معیار زندگی ہے وہ اونچا ہونا چاہیے، یہ آج کے دور کی کیریئر کی تعریف۔ اور پھر میری پوری تربیت اسی نقطہ نظر سے ہوتی ہے۔ جب دنیا پر کی پرستش سکھانے کے لیے تربیت ہوگی تو پھر اخلاقیات، کردار، یہ سارا پس منظر میں چلا جائے گا، سارا پیچھے چلا جائے گا۔ اور اس وقت جو آپ کو معاشرے میں خرابیاں نظر آ رہی ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ، بلکہ اگر میں کہوں کہ 70، 80، 90% وجہ جو ہے وہ یہی ہے، تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، یہ حقیقت ہے۔ اور ہمارے تعلیمی نظام سے، یعنی اصول کیا ہے؟ اصول تو یہ ہے نا کہ آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ علم حاصل کرنا چاہیے کہ جو فرض ہے، جو سب سے زیادہ ضروری ہے، پھر اس کے بعد بقیہ علوم ہے نا۔ تو اگر فرض علم ہی آپ کو نہ دیا جائے، باقی سارے علوم آپ کو سکھانے کی کوشش کی جاتی رہے، اور وہ فرض عین جو ہے وہ تو پس منظر میں چلا جائے، اور فرض کفایہ جو ہے اس کو بھی فرض کفایہ سمجھ کے حاصل نہ کیا جائے، بلکہ اس کو حاصل کیا جائے تو اس لیے کہ میں نے دنیا بنانی ہے، میرا کیریئر اچھا ہو جائے، میرا اسٹیٹس اچھا ہو جائے، یہ میرا مقصد ہے۔ تو پھر اخلاقیات کہاں چلی جائیں گی؟ تربیت آج کیوں نہیں ہے؟ آج وہ یعنی ایسے کردار سامنے کیوں نہیں آ رہے جو واقعتاً اسلام کی صحیح نمائندگی کرنے والے ہوں؟ کیا معاشرے میں ایسے کردار آپ کو نظر آتے ہیں؟ اکثر ایسے نظر آتے ہیں کہ جو اسلام کو صحیح طور پر ریپرزینٹ کر سکیں، صحیح اس کی نمائندگی کر سکیں، یعنی جنہیں دیکھ کے کسی کو اسلام کے لیے اپنے اندر کشش محسوس ہوتی ہے۔ کیا ایسے کردار نظر آ رہے ہیں؟ نہ افراد نظر آتے ہیں، نہ اجتماعیت کو نظر آتی ہے۔ یہ حالات دن بدن خراب ہوتے چلے جائیں گے جب تک ہم نے اس پہلو سے نظر نہ کی۔ اور سیرت، یہ بھی ربیع الاول گزرا ہے نا، آج آخری تاریخ ہے، کل آخری تاریخ ہوگی۔
تو یہ سیرت یہ بتا رہی ہے کہ تربیت جب تک نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت پر بڑا زور دیا ہے۔ گھروں کے اندر بھی ہمارے پاس اب بڑے بڑے تعلیمی ادارے، اس دور میں تو نہیں ہوا کرتے تھے یہ تعلیمی ادارے، انہوں نے بھی اس سے پہلو تہی کی ہوئی ہے، اور علم تو دے رہے ہیں، اور وہ مقصد علم کیا بنایا ہوا ہے؟ معاش، صرف ایک ہی مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تعلیم کا مقصد ایک ہی ہے جو میں حاصل کرتا ہوں کہ میں نے معاش حاصل کرنی ہے، باقی تو کوئی مقصد نہیں۔ کبھی مقاصد علم میں یہ بیان کیا جاتا تھا کہ ہاں کردار سازی بھی کرنی ہے، آج تو نہیں ہے یہ، آج تو اس حوالے سے بات نہیں۔ اور دوسری طرف اگر آپ یہ یعنی جو کلاس ڈسٹنکشن جس کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے، یعنی کچھ ایسے طبقات ہیں کہ جو بالکل نچلے ہیں، جن کی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی، اور دوسری طرف ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس اتنا زیادہ ہے کہ ان کی آئندہ کئی نسلیں بیٹھ کے گھر میں آرام سے کھا سکتی ہیں بغیر کسی کام کے۔ یہ جو طبقاتی تقسیم پیدا ہو جاتی ہے، یہ بہت بڑے فسادات کو بھی جنم دیتی ہے، اسلام پر عمل نہ کر سکنے کی کیفیت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ۔ آج ان پہلوؤں سے ضرورت اس بات کی ہے کہ زور دیا جائے ان پہلوؤں پر، اور ایک طرف تو تربیت کے نظام کو گھر میں بھی، اور اسی طرح اب میں فرض کرنا چاہتا ہوں، تربیت کرنا چاہتا ہوں گھر میں اپنے بچوں کی کرنا چاہتا ہوں، تعلیمی ادارے تو یہ سکھا نہیں رہے، بلکہ وہاں تو الٹی چیزیں جو ہے بچہ سیکھ کے آتا ہے۔ تو میرے پاس گھر میں کوئی ایسا بندوبست ہونا چاہیے، گھر کا نظام کوئی ایسا ہونا چاہیے، ایسا مضبوط قسم کا ماحول ہونا چاہیے گھر میں کہ جو باہر کے جو برے اثرات وہ لے کر آتا ہے تو وہ اس کو کاؤنٹر کر سکے، اس کو ختم کر سکے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہو جائے۔ وہ شریر قسم کے اثرات جو باہر سے لے کر آتا ہے، برے اثرات لے کر آتا ہے، وہ اس کے اندر، اس گھر کے ماحول کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ ان کو ختم کر سکے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ کوشش کر کے تعلیمی اداروں کے نظام کو بہتر بنانا چاہیے، اور اسی طرح جو میں نے دوسری طرف بات جو میں نے عرض کی ہے کہ یہ جو پیسے کی تقسیم ہے، دولت کی تقسیم ہے، اور غریبوں کی ہمدردی اور ان کے لیے خرچ کرنا، یہ جو ہے یہ بھی سیرت کے حوالے سے میں پیغام ملتا ہے کہ ان کا خیال جو ہے رکھا جانا یہ بھی ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔